بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي رحمة الله عليه. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سألنی بعض اصحابنا من اہل العلم ان اضع له کتابا اذکر فیہ الآثار المأثورة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام. یہیں تک رہنے دیتا ہوں پہلے. وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اب مجھ سے یہ دریافت کیا کہ میں ان کے لیے کوئی ایسی کتاب بنا دوں جس کے اندر وہ سارے آثار موجود ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکام کے سلسلے میں آئے ہوں. فی الاحکام التی یتوہم اہل الالحاد والضعفۃ من الاسلام، ان احکام کے سلسلے میں جن احکام کے بارے میں جو ملحدین ہیں اور جو کمزور عقیدے اور علم والے مسلمان ہیں وہ وہم میں پھنسے ہوئے ہیں، گمان کرنے لگے ہیں. ان بعضهم ينقض بعض، کہ بعض روایتیں بعض کے مخالف ہیں، یعنی ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. لقلت علمهم بناسخها من منسوخها، اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ناسخ اور منسوخ کے علم کی کمی ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزیں گمان کر رہے ہیں. وما یجب به العمل منها لما یشهد له من کتاب الناطق والسنة المجتمع علیہ، حالانکہ ان چیزوں پر عمل کرنا، ان باتوں پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت میں بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی بڑی تعداد میں گواہی کے ساتھ موجود ہے، یعنی اس کی بہت سے دلائل گواہ موجود ہیں. وَأَجْعَلُ لِذَلِكَ أَبْوَابًا أَذْكُرُ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِّنْهَا مَا فِيهِ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ. تو میں نے ایک کتاب میں نے بنانا شروع کیا ان کے لیے کچھ باب جس کے اندر میں نے ذکر کرنا شروع کیا ہر ایک چیپٹر کے اندر ناسخ کو، منسوخ کو، علماء کی تعویل کو، ان کے سوالات، بعض کے سوالات اور ان کے جو اس پر جو جوابات ہیں ان کو، اور جو صحیح چیز ہے حجت کو قائم کرنے کے لیے. وَلِمَنْ صَحَّ عِنْدِي قَوْلَهُ مِنْهُمْ، اور میرے نزدیک جو چیزیں ان میں سے ان کی قول میں سے جو چیزیں صحیح ہیں ان کو اور زیادہ درست کرنے کے لیے. وَبِمَا يَصِحُّ بِهِ مِثْلَهُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ وَتَوَاتُرٍ مِنْ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ أَوْ تَابِعِيهِمْ. اور اس کے علاوہ جو تابعین کے یا صحابہ کے اقوال ہیں یا اجماع یا تواتر کے ساتھ یا کتاب و سنت میں جو چیزیں موجود ہیں اور تو یہاں وہ اوپر سے ہی جڑا ہوا ہے یہ کہ میں نے یہاں پر جو ہے کہ وَأَجْعَلُ لِذَلِكَ أَبْوَابًا أَذْكُرُ فِي كُلِّ كِتَابٍ مِّنْهَا مَا فِيهِ مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، کہ میں نے جو ہے وہ باب بنانے شروع کر دیے. تو میں نے جو ہے ان کے لیے باب کو بنانا شروع کیا تو مضارع تو آپ شروع کروں گا، میں باب بناؤں گا، اور باب کے اندر میں وہ تمام چیزیں جو ناسخ ہے، منسوخ ہے، جو علماء کی تعویل ہے، ان کے اوپر جو سوالات ہیں اور ان کے سلسلے میں علماء کی جو جوابات ہیں وہ ساری چیزیں بیان کروں گا. اور اس کے بعد ہے اور میں حجت ثابت کروں گا ان چیزوں کے جو میرے نزدیک صحیح ہیں، وہ اقوال جو میرے نزدیک صحیح ہیں، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جو کہاں سے ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اجماع سے ثابت ہیں، تواتر کے ساتھ منقول ہیں صحابہ اور تابعین کے اقوال میں سے. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں. وَإِنِّي نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ وَبَحَثْتُ عَنْهُ بَحْثًا شَدِيدًا، میں نے اس پر غور کیا اور بہت ہی شدید جستجو کے ساتھ میں نے اس کو تلاش کیا، میں نے اس کو ڈھونڈا. فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ أَبْوَابًا، تو میں نے اس میں سے کچھ باب نکالے، عَلَى نَحْوِ الَّذِي سَأَلَ، اس کے مطابق جو جس سے سوال کیا گیا، یعنی سائل نے جو سوال پوچھا اس کے مطابق. اور اس کے بعد ہے
وجعلت ذالک کتباً، اور میں نے اس کو بہت سے الگ الگ، کتب سے مراد یہاں پر فصل ہے، جیسے کتاب الطہارہ کتاب الزکوٰۃ ہے وہ، تو میں نے بہت سے الگ الگ اس کو فصلوں میں بانٹا. وذکرت فی کل کتاب منہا جنسا من تلک الاجناس، اور میں نے ہر اس کتاب میں، اس کو میں نے یہاں جو ہے کہ وجعلت ذالک کتباً وذکرت فی کل کتاب منہا جنسا من تلک الاجناس، کہ میں نے اس کو الگ الگ فصلوں میں بنا دیا، اور ہر فصل میں میں نے اس قسم کی جو ہے یا اس جنس کی میں نے وہ ساری چیزیں ذکر کی ہے، پیش کی ہے. فاول ما ابتدأت بذکرہ من ذالک ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے جس سے میں نے ابتدا کی ہے وہ ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں مروی ہیں، جو باتیں آئی ہیں، اس کے ذریعے سے میں نے، اس کے ذکر کے ذریعے سے میں نے اس کی ابتدا کی ہے. تو یہ اس کا مقدمہ تھا، یہ شروع کی چیزیں تھیں. اب آ جائیے اصل کتاب پہ. کتاب فی الطہارۃ، باب الماء یقع فیہ النجاست، پانی کے باب میں اس ایسے پانی جس کے اندر نجاست داخل ہو جائے، گری جائے. چلیے. حدثنا محمد بن خزیمة بن راشد البصری قال ثنا الحجاج بن منحال قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضع من بئر بزاعة فقیل یا رسول اللہ انه یلقى فیہ الجیف والمحائض فقال ان الماء لا ينجس. تو میں ڈائریکٹلی صرف جو راوی ہیں، صحابی ہیں، ان کا نام میں لے لیتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بزاع کے کنویں جو مدینے کے اندر ہے وہاں سے وضو فرما رہے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول، اس کنویں کے اندر ضیف کہتے ہیں، ضیف جو ہے وہ جو مردار کی جو لاش ہوتی ہے، جو باڈی ہوتا ہے، ڈیڈ باڈی، تو مردار کی لاش اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کنویں کے اندر. والمحائض، اور جو گندگی، جو گندے کپڑے ہوتے ہیں، جو عورتوں کے بدن سے جو گندگی، خون جو آتا ہے اس میں وہ جو کپڑا لگا ہوتا ہے، وہ سارے کپڑے اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں. تو فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان الماء لا ينجس، کہ پانی جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے، گندا نہیں ہوتا ہے. دوسری حدیث ہے یہاں پہ. حدثنا ابراہیم بن ابی داود سلیمان ابو داود الاسدی قال ثنا احمد بن خالد الوہبی قال ثنا محمد بن اسحاق عن سلیت ان سلیتی پڑھی، ان سلیت بن ایوب عن عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع عن ابی سعید الخدری قال قیل یا رسول اللہ انه یستسقى لك من بئر بزاعة وهي بئر یطرح فيها عذرة الناس ومحائض النساء ولحم الكلاب فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. یہ بھی حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قیل یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو پانی ان کو پلایا جا رہا ہے، جو پانی لایا جا رہا ہے یا پلایا جا رہا ہے، وہ ایسے کنویں سے ہے جس کنویں، وہ بزاع کے کنویں سے ہے، اور وہ ایک ایسا کنواں ہے جس کے اندر عذرۃ الناس یعنی انسان کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے وہ، محائض النساء عورتوں، وہ اوپر ہی جو محائض لفظ ہے وہی یہاں بھی مراد ہے،
وہ بچے ہوئے کپڑے گندگی، اور لحم الکلاب اور مردار کے گوشت، یہاں سے مراد مردار ہی مانی، کلاب مطلب کتا ہے، تو لحم الکلاب کتے کے گوشت یعنی مراد ہے مردار جانور، کتے کے جو مر جائے جو کتا اس مردے کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پانی پاک شے ہے، پانی پاک چیز ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے۔ آ جائیے تیسری حدیث ہے، یہاں پہلے یہ پانچ حدیث پیش کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی پوری ایک لمبی بحث آئے گی جو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ تیسری حدیث ہے، حدثنا ابراہیم قال ثنا عیسی بن ابراہیم البرکی قال ثنا عبد العزیز بن مسلم القسملی ثنا مطروف عن خالد ابن ابی نوف عن ابن ابی سعید الخدری عن ابیہ قال، یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، وہو یتوضأ من بئر بضاعۃ، وہ بضاع کے کنویں سے وضو کر رہے تھے، فقلت، تو میں نے ان سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتتوضأ منہا، کیا آپ ان سے وضو کر اس کنویں سے وضو کر رہے ہیں، وہی یلقا فیہا ما یلقا من نطنی، کہ یہ تو ایسا کنواں ہے جس کنویں کے اندر جو ہے وہ مرے ہوئے جو ہے وہ جانور پھینکے جاتے ہیں۔ نطن کا اصل ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو ہے بدبودار چیزیں، لیکن یہاں آپ مراد جو ہے بدبودار گوشت وغیرہ کر سکتے ہیں جو مر جاتا ہے پھینکا جاتا ہے، یا آپ لفظی ترجمہ ہی کریں تو بدبودار چیزیں اس کے اندر پھینکی جاتی ہے ترجمہ ہو۔ تو آپ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماء لا ينجسه شیء، پانی ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے۔ چوتھی حدیث ہے، حدثنا ابراہیم بن ابی داؤد قال ثنا اسبغ بن الفرج قال ثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن ابی یحیی الاسلمی عن امہ قالت دخلنا على سہل بن سعید فی 4 نسوة فقال لو سقیتکم من بئر بضاعة لکرہتم ذلك وقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا بیدی۔ ابو یحییٰ اسلمی اپنے والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے 4 عورتوں کے ساتھ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تم کو بضاع کے کنویں سے پانی پلاؤں تو تم کو ناپسندگی ہوگی، حالانکہ میں نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کنویں کا پانی پلایا ہے۔ 5ویں حدیث ہے، حدثنا فحد بن سلیمان بن یحییٰ قال محمد بن سعید الاصبہانی قال انا شریک بن عبد اللہ النخعی عن طریف البصری عن ابی نظرۃ عن جابر او ابی سعید قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرنا فانتحینا الى غدیر وجیفۃ فکففنا وکف الناس حتى اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لکم لا تستقون فقلنا یا رسول اللہ هذه الجیفة فقال استقوا فإن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وارتوينا۔ حضرت جابر یا حضرت ابو سعید خدری دونوں میں سے کسی ایک یہاں پر او ہے یا دونوں سے روایت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو ہم غدیر کے پاس پہنچے،
اب وہ غدیر کے پاس پہنچے سے کیا مراد ہے؟ غدیر سے یہاں پر جو مراد ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پر جو ہے وہ مردار کو نہیں، غدیر کا جو ترجمہ ہے وہ مردار نہیں ہوگا. غدیر کا ترجمہ آپ یہ کریں کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پر پانی کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، رکا ہوا ہوتا ہے، یا تو چھوٹا سا تالاب، گڈھا یا کنواں ٹائپ کا، کچھ بھی اس طرح کا جہاں پہ پانی کا ٹھہراؤ ہوتا ہے، پانی وہاں پر رکا ہوتا ہے. اور جیفتن کا لفظ ہوتا ہے وہاں کے، جیفتن کا جو لفظی ترجمہ تو الگ ہے، لیکن یہاں جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ وہیں پر یعنی جہاں پر وہ پانی وغیرہ ٹھہرا ہے، تو ایک تو علاج غدیرن یعنی پانی کی جگہ، اور جیفتن وہیں کے آس پاس پھر مردار وغیرہ بھی، کوئی لاش یا گندگی وغیرہ بھی موجود تھی. فکففنا تو ہم سب ٹھہر گئے، وکف الناس لوگ بھی رک گئے، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ روک لیے. حتی اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے. فقال اور ہم سے کہا ما لکم لا تستقون، کیا ہو گیا تم لوگ پی نہیں رہے ہو یا استعمال نہیں کر رہے ہو. تستقون کا جو مطلب ہے باب استفعال سے مطلب پلانا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر ترجمہ کر لیجیے ما لکم لا تستقون، کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ پانی پلا نہیں رہے، ایک دوسرے کو پلا نہیں رہے یا پی نہیں رہے. فقلنا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہذہ الجیفۃ، یہ مردار چیزیں ہیں، یہ مردار جگہ ہے یعنی گندگی ہے. تو فقال تو کہا، جیفتن کا مطلب مردہ لاش بھی ہے، تو یہاں پہ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ مردار ہیں، مرے ہوئے ہیں. فقال استقوا، کہا کہ پلاؤ. فإن الماء لا ينجسه شيء، کہ پانی بے شک پانی ایسی چیز ہے لا ينجسه شيء جس کو کوئی چیز جو ہے وہ ناپاک نہیں کر سکتی ہے. فاستقینا وارتوینا، تو ہم لوگ پیے اور شراب ہوئے یعنی آرام سے پلایا بھی اور خوب شیر بھر کر شیر ہو کر پیا بھی. یہاں تک حدیث بیان کی گئی ہے. اب یہاں سے دیکھیے، اب یہاں آگے سے جو دو الگ الگ رائے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے وہ دو رائے سمجھ لیجیے. عام طور پہ ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں تو اختلاف کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ الگ الگ اختلاف ہیں، لیکن آج کے دور میں اختلاف لفظ جو ہے وہ تھوڑا بہت ہی زیادہ بدنام ہو گیا ہے، اسی لیے اختلاف لفظ کے بجائے ہم الگ الگ رائے بتاتے ہیں. رائے الگ الگ رائے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک مسلک کی اچھائیوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلائل کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دوسرے مسلک کے دلائل کمزور ہو جانے کے بعد بھی ان کے شان میں کوئی گستاخی، ان کے علماء پر کوئی جو ہے تنقید جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اختلاف ایک ایسا اصطلاح بن گیا آج کے دور میں کہ جب بھی ایک آدمی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا ہے تو دوسرا اپنے آپ غلط ثابت ہو جاتا ہے. حالانکہ علمی چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ رائے نکل کے سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت بار ہو سکتا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے رائے کے حساب سے درست ہوں. تو دو رائے ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیجیے. ایک رائے یہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فالو کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر پانی کم ہے، اس کے اندر نجاست گرتی ہے، تو مکمل طور پہ وہ پانی گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. لیکن اگر پانی زیادہ ہے اور اس کے اندر نجاست گرتی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پانی کا جو ہے مزہ، پانی کا جو رنگ ہے اور پانی کی جو خوشبو ہے، یہ تینوں چیزیں بدلی یا نہیں. اگر بدل جاتی ہے تو ناپاک ہے، نہیں بدلتی ہے تو پاک مانی جائے گی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہو. اور جو دوسرے ائمہ ہیں، جو دوسری رائے ہے، وہ رائے اس سلسلے میں ہے کہ وہاں پانی میں اگر کوئی چیز گر جاتی ہے تو جب تک پانی میں، چاہے وہ پانی کم ہو زیادہ ہو، اس سے مسئلہ نہیں ہے. جب تک پانی میں کوئی چیز گر جائے اور پانی جب تک اس کا رنگ، اس کا مزہ اور اس کی بو جو ہے نہیں بدلے گی، تب تک وہ پانی جو ہے وہ پاک رہے گا.
یہ دو الگ الگ قید جو ہیں وہ آپ سمجھ گئے، اسی کے بارے میں یہاں بات کر رہے ہیں. فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ فَقَالُوا لَا يُنَجِّسُ الْمَاءُ شَيْءٌ وَقَعَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُغَيِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ فَأَيُّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فَقَدْ يَنْجِسُ الْمَاءُ یا يَنْجُسُ الْمَاءُ. تو کچھ ایک قوم، اس سے مراد ہے ایک رائے لے لیجیے یا ایک جماعت لے لیجیے، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ پانی جو ہے وہ تب تک ناپاک نہیں ہوتا ہے چاہے اس کے اندر کچھ بھی گر جائے. کب تک؟ جب تک کہ اس گری ہوئی چیز کی وجہ سے پانی کی جو ہے وہ رنگ، مزہ اور بو جو ہے وہ بدل نہ جائے. چاہے وہ کوئی بھی چیز گرے، کتنا بھی گرے، جب تک رنگ، مزہ اور بو نہیں بدلے گا وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اور اگر رنگ، مزہ اور بو بدل جاتا ہے تو پھر وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. یہاں تک ایک بات ہو گئی. اب دوسری دیکھیے. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، ان کی رائے کی کے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کی رائے کے جواب دیا یا ان کے رائے کے خلاف جو ہے دوسری گروہ نے کہا ہے. فَقَالُوا، انہوں نے کہا، اما ما ذکرتموہ من بئر بضاعۃ فلا حجۃ لکم فیہ الان. فیہ بس، الان نہیں، لئن ہے فیہ. تو وہ کہتے ہیں کہ رہی بات جو آپ نے ذکر کی ہے، آپ سے مراد ہے جو پہلی جماعت ہے وہ، کہ رہی بات آپ نے جو یہ استدلال کر لیا بیر بضاع والی حدیث سے کہ یہاں جو ہے دیکھیے کہ پانی جو ہے وہ پانی جمع ہے، پانی کے اندر ساری نجاستیں پھینکی گئیں، لیکن پانی کا چونکہ رنگ نہیں بدلا ہوگا، بو نہیں بدلا ہوگا، مزہ نہیں بدلا ہوگا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو جو ہے وہ جائز قرار دیا اور اس سے وضو بھی، اس کو پینے کا بھی حکم دے دیا. تو اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں وہ پہلی جماعت والے. تو دوسری جماعت، یہ دوسری رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یہ بیر بضاع والی جو حدیث لے کر کے آپ اپنی جو رائے ہے اس کو آپ مضبوط کر رہے ہیں اور اس کو آپ وہ دلیل بنا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے حجت ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ حجت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس کی آگے وجہ بتا رہے ہیں کہ لِأَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِيهَا مَا كَانَتْ قد اختلفت ما فیہا کانت. یہاں پر تو اختفت ہے، چلیے یہاں پہ لام چھوٹ گیا ہے، لام لگا لیں گے. قد اختلفت فیہا ما کانت، کہ بیر بضاع کے جو کنواں ہونے میں ہی الگ الگ رائے موجود ہیں. یعنی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیر بضاع والی حدیث کو لے کر آپ اپنی رائے کو ثابت کر رہے ہیں، تو مسئلہ تو پہلے اس حدیث کے اندر جو وہ کنواں ہے، اسی کنواں والے بیر بضاع کے اندر جو ہے وہ بہت سارے الگ الگ رائے ہیں. اس میں سے جو ایک رائے ہے وہ یہ بھی نکل کے آتا ہے فَقَالَ قَوْمٌ كَانَتْ طَرِيقًا لِلْمَاءِ إِلَى الْبَسَاتِينِ فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيهَا فَكَانَ حُكْمُ مَائِهِ كَحُكْمِ مَاءِ الْأَنْهَارِ. جو ایک وسیع اور جو بہت ہی معتبر رائے نکل کر آئی ہے وہ یہ بھی آئی ہے کہ وہ جو کنواں تھا کانت طریقا للماء الى البساتین، کہ وہ کنواں جو تھا وہ ایک راستہ تھا. راستہ سے مراد ہے کہ وہ کنواں ذریعہ بنتا تھا، اس کے ذریعے سے باغیچوں کے اندر جو ہے وہ پانی جایا کرتا تھا. لا یستقر فیہا، تو پانی اس کے اندر ٹھہرتا نہیں تھا، اس کنویں کے اندر پانی جمع نہیں ہوتا تھا. فکان حکم مائی کا حکم ماء الانہاری، تو پھر اس پانی کا جو حکم ہے وہ بھی اس مائع جاری کے حکم میں آ جائے گا، نہر کے پانی کا حکم میں آ جائے گا. تو یہاں جو یہ پانی ہے یہ ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم میں آیا ہی نہیں. تو جو آپ جو مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پانی موجود ہے، پانی میں یہ سب چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کے بعد بھی پانی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، تو اس سے ہماری یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پانی کا جب تک رنگ، مزہ یا بو نہیں بدلے گا پانی پاک رہے گی. یہ بات ثابت ہوتی ہے. تو اس کے دلیل کے طور پہ دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر پانی ڈالی گئی، تو ہماری اس بیر بضاع والی حدیث سے ہماری دلیل جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کنواں کو جو ہے وہ جمع ہوا کنواں مانا ہی نہیں گیا. اس کو تو مانا گیا کہ یہ وہ کنواں ہے جو کنواں راستہ تھا پانی پہنچانے کا باغیچوں میں. تو یہ کنواں جو ہے مائع جاری کے حکم میں تھا، اور مائع جاری کا جو حکم ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. تو
تو آپ کی جو دلیل ہے وہ تو مکمل طور سے یہاں پر کمزور ہے، خارج ہے، تو اس حدیث کو آپ وجہ بنا کر کے اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ وَهَكَذَا نَقُولُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ وقعت فيه في مائه نجاسة فلا ينجس ماءه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو ريحه۔ اور اس کے بعد آگے یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں، ہاکذا نقول، ہم بھی تو یہی بات کہتے ہیں، فی کل موضع کان علی هذه صفتی، ہر اس جگہ کے بارے میں جس جگہ پر یہ معاملات پائے جا رہی ہے، اس طرح کے صفت پائی جا رہی ہے کہ وقعت فی مائه نجاست، کہ اس پانی میں کوئی نجاست، کوئی گندگی آ گئی ہو، فلا ينجس ماء، تب اس کا پانی جو ہے وہ نہیں بدلے گا، اس کا پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں ناپاک کب ہوگا؟ الا ان یغلب علی طعمه او لونه او ریحه، تب جب اس کے پانی کا رنگ، مزہ یا بو بدل جائے گا، او یعلم، یا پھر جان لیا جائے گا، انہا فی الماء الذی یؤخذ منہا، کہ جہاں سے وہ پانی لیا جا رہا ہے، فإن علم ذالک کانا نجسا، تو اگر یہ علم، فإن علم ذالک کانا نجسا، اگر یہ جان لیا گیا کہ جہاں سے وہ پانی لیا جا رہا ہے وہ جگہ ناپاک ہے یا وہاں گندگی گری ہے تو پانی گندگی ہوگی۔ وَإِن لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ كَانَ طَاهِرًا، لیکن اگر اس چیز کا علم نہیں ہوا، نہیں جانا گیا تو پھر وہ پانی پاک ہوگا۔ تو یہ پہلی دلیل ہوئی۔ پہلی دلیل کیا ہوئی ان کا؟ کہ انہوں نے یہ دلیل بنایا کہ بیر بزا والی جو حدیث ہے اس کو انہوں نے اپنے رائے کے لیے دلیل بنایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ پانی چاہے زیادہ ہو یا کم، پانی تب تک ناپاک نہیں ہے نجاست کے گر جانے سے جب تک کہ اس نجاست کا اثر اس پانی پر غالب نہ ہو جائے، چاہے وہ رنگ کے حساب سے ہو، بو کے اعتبار سے ہو یا مزے کے اعتبار سے ہو۔ اور یہ بیر بزا والی حدیث دلیل اس طریقے سے بن رہی ہے کہ یہاں صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنویں کے اندر یہ چیزیں مردار ڈالی گئی، خون کپڑا ڈالا گیا، لاش ڈالے گئے، کوڑے کرکٹ ڈالے گئے، انسان تک کی گندگی اس کنویں کے اندر ڈالی گئی۔ اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ پانی گندی چیز نہیں ہے، پانی گندا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے ہماری یہ بات ثابت ہو گئی کہ پانی میں یہ ہے کہ پانی میں اگر رنگ بدل گیا ہوتا یا مزہ بدل گیا ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو پینے نہیں دیتے یا اس سے وضو کرنے نہیں دیتے، کیونکہ دوسری حدیثوں سے دوسرے ایسے چیز روایتیں موجود ہیں جس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتا ہے کہ پانی کے اندر رنگ، مزہ، بدبو وغیرہ بدل جائے تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہاں پر بیر بزا کا پانی اگر اس تمام گندگی کو ڈالنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا یا اس کے اندر جو ہے وہ رنگ یا بو یا مزہ بدل جاتا تو اللہ کے رسول نے اس کو پینے کے لیے بھی منع کرتے، خود بھی نہیں پیتے، وضو بھی نہیں کرنے دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، باقی لوگوں نے پیا، پیٹ بھر کر کے پیا، وضو بھی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ بات ثابت ہو گئی کہ پانی کے اندر صرف نجاست گر جانے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے اندر جو ہے وہ پانی کا اثرات بدل نہ جائے۔ تو ہم یہ دلیل دے رہے ہیں کہ پہلی بات، اتنی بات تو ہم بھی مانتے ہیں، جتنی بات آپ مان رہے ہیں کہ پانی تب تک ناپاک نہیں ہے جب تک پانی کے اندر رنگ، مزہ یا بو نہ بدلے، تو اتنی بات تو ہم بھی مان رہے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ اس حدیث کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں اپنی بات ماننے کے لیے، اس حدیث کو جو آپ دلیل مان رہے ہیں بیر بزا والی حدیث کو، اس کو دلیل ماننا غلط ہے، کیونکہ یہ جمے ہوئے پانی کے حکم میں ہے ہی نہیں، یہ پانی نہر مائع جاریہ کے حکم میں ہے، کیونکہ یہ پانی ایک نہر کے جیسا کام کر رہا تھا جس کے اندر پانی رک نہیں رہی تھی بلکہ پانی آ رہا تھا، جا رہا تھا۔ تو آنے جانے والے پانی کا جو حکم ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جمے ہوئے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا حکم اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو پہلی دلیل آپ نے دی یہ دلیل آپ کا غلط ہے، کیونکہ باقی جو دلیل آپ کے رائے کا جو حصہ ہے کہ وہ جو پہلے حصہ آپ کے رائے کا جو حصہ یہ ہے کہ پانی ناپاک تب تک نہیں ہے جب تک اس پر کوئی چیز مغلوب نہ آ جائے، تب اس بات کو تو ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ جو اس حدیث کو آپ نے جو دلیل بنایا یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آگے کہ قد حکی ھذا القول الذی ذکرناہ فی بیر بزاۃ عن واقدی حدثنی ابو جعفر احمد بن ابی عمران عن ابی عبداللہ محمد بن شجاع الثلجی عن الواقدی انہا کانت کذالک،
کہ یہ جو اوپر جو میں نے بات کہی بیر بزا کے ماء جاریہ ہونے کے سلسلے میں، تو یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہیں گئی ہیں، بلکہ یہ باتیں ذکر کیا ہے مجھے میرے استاد نے، اور انہوں نے پھر ان سے جن کے نام بتائے گئے ان سے یہ سنا ہے کہ اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں، اس طرح کے بھی دلیلیں موجود ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کنواں جو ہے وہ کنواں جمع ہوا پانی کا کنواں نہیں تھا، بلکہ وہ راستہ تھا اس کنویں کے ہو کر کے پانی جو ہے نہر باغیچوں کو سیراب کرتی تھی۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا ہے وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِيرِ فَغَلَبَتْ عَلَى طَعْمِ مَائِهِ أَوْ رِيحِهِ أَوْ لَوْنِهِ وَأَنَّ مَاءَهَا قَدْ فَسَدَ۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو دلیل اس پر تو پوری امت کا اجماع، یہ تو سب کہہ رہے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر کوئی چیز گر جاتی ہے، یہ ابھی کیوں لا رہے ہیں یہ بات، کیونکہ اس کے آگے اسی بات پر وہ پوری کلام کریں گے آگے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو دوسری دلیل پیش کر مجھے کہ یہ بات تو ہم سب مان رہے ہیں کہ کنویں کے اندر کوئی چیز اگر گر جاتی ہے، کوئی نجاست کوئی گندگی گرتی ہے، تو وہ تب تک کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہو رہا ہے جب تک کہ کنویں کے پانی کے اندر رنگ مذابو وغیرہ نہ بدل جاتا ہو۔ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ بِيرِ بُزَاعَةَ مِنْ هَذَا الشَّيْءِ إِنَّمَا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سُئِلَ عَنْ بِيرِ بُزَاعَةَ فَقِيلَ لَهُ أَنَّهُ يُلْقَى فِيهَا الْكِلَابُ وَالْمَحَائِضُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ۔ اور رہی بات اس حدیث کی، تو اس حدیث میں تو کوئی قید ہی نہیں لگا ہوا ہے۔ رہی بات جو دوسری دلیل پیش یہ کر رہے ہیں کہ رہی بات اس حدیث بیر بزاح والی حدیث کی، تو اس حدیث کے اندر تو کوئی قید لگا ہی نہیں ہوا ہے کہ کون سی قید نہیں لگی ہوئی ہے کہ اس کے اندر پانی جو ہے وہ ٹھہرا ہو یا پانی چل رہا ہو یا گندگی اس کے اندر، یعنی کسی بھی اعتبار کا کوئی اشارہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نہیں ڈالا گیا ہے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی جو قید اس کے اندر حدیث کے اندر نہیں لگائی گئی ہے کسی بھی چیز کے سلسلے میں۔ تو جب کوئی قید موجود ہی نہیں ہے حدیث میں، تو آپ نے یہ قیاس کر لیا کہ یہاں مراد جو ہے وہ ہے کہ پانی میں بس گندگی ہونا چاہیے۔ تو اسی حدیث سے جب آپ یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہماری رائے ہے، تو کیا اس سے پھر یہ قیاس کیوں نہیں کر سکتا ہے کوئی کہ پانی جو ہے وہ قصیر اور قلیل والی جو ہماری رائے ہے وہ بھی ہم اس حدیث سے قیاس کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب حدیث مطلق ہے، آپ قیاس کر کے اپنی رائے کو ثابت کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم قیاس کر کے اپنی رائے کو ثابت کر لیں۔ یہ بات ہوئی دوسری دلیل کہا، اور اس کا آگے کہہ رہا ہے وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ بِيرًا لَوْ سَقَطَ فِيهَا مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ لَكَانَ مَحَالًا أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ رِيحُ مَائِهِ وَطَعْمِهِ وَحَادَ مِمَّا يُعْقَلُ وَيُعْلَمُ۔ اور نحن نعلم، اور اتنی بات تو ہم سب جان رہے ہیں، أَنَّ بِيرًا لَوْ سَقَطَ فِيهَا مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ، کہ کسی کنویں کے اندر کوئی ایسی چیز گر گئی جو اتنی جو گندگی لکھی گئی ہے اوپر جو گندگی بتائی ہے اس سے کم درجے کی بھی کوئی گندگی اگر کنویں کے اندر گر جاتی ہے لکانا محالن، تو یہ بات بالکل محال ہے، ناممکن ہے کہ اس پانی کا جو رنگ مزہ اور بو نہ بدلے، یہ بالکل جو ہے محال بات ہے۔ اور اتنی بات تو ہم سب جانتے ہیں اور ہم سب اس چیز پر تجربہ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر اتنی بڑی چیزیں گرائی جا رہی ہیں، مردار ہے، یہ ہے، گندگی ہے، خون ہے، انسان کی گندگی ہے، وہ ڈالی جا رہی ہے۔ اس سے کم درجے کی بھی کوئی چیز اگر کنویں کے اندر گر جاتی ہے، اس سے کم درجے کی بھی کوئی چیز اگر کنویں کے اندر گر جاتی ہے تو ہم جو ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس پانی کا جو مزہ ہے، رنگ ہے، وہ بدلتا ہے۔ یہ تو ہم بالکل آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں وہ آگے دیکھیے کیا ریزن ہے۔ فلما کان ذلک کذالک قد اباح لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم معه واجمعوا ان ذلک لم یکن وقد داخل الماء التغییر من جهات اللاتي ذکرنا استحال عندنا۔ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، اگر یہی چیزیں ہیں اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس پانی کو جو ہے وہ استعمال کرنا جائز کر دیا، تو یہ ہمارے نزدیک اس چیز کو سوچ لینا یہ ناممکن ہے۔ ہم کیا سوچ لیں؟
کیا ناممکن ہے کہ وہ پانی کا مزہ بدلا ہوا ہو، رنگ بدلا ہوا ہو، اس کا جو ہے بو بدلا ہوا ہو، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہو؟ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پانی کے اندر اس قسم کی کوئی بھی خرابی موجود نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب اگر اس پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کس بنا پر اجازت دی ہوگی؟ تو یہ قد استحالہ عندنا سے آگے بھی وہی عبارت ہے جو میں نے ایکسپلین کیا ابھی، ان یکون سوالہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ماہی و جوابہ ایاہم فی ذالک بما اجابہم وکان النجاسۃ فی البیر، کہ ان کا جو صحابہ سوال یہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کنویں کے اندر نجاست گری ہوئی ہے، رنگ مزہ بدلا ہوا ہے، اس کے بعد بھی وہ اس کنویں کے بارے میں سوال کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نجاست کے کنویں میں ہو جانے کے باوجود اس پانی کو جائز کر دے اور اس کے استعمال کا حکم دے دے، یہ بات بالکل محال ہے، یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کی جو دلیل تھی اس کا ہم نے کاٹ دیا، ہم دونوں اپنی اپنی رائے میں کہاں پر ایک جیسے ہیں اس کا جواب دیا، پھر اس حدیث کی جو وہ توجیہ کر رہے ہیں تو اس کا کاٹ دے کر ہم نے یہ کہا کہ اب اس حدیث کی توجیہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آگے کی بحث بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو ہم کس اعتبار سے توجیہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے آگے کیا کر رہے ہیں، لیکن واللہ عالم، واللہ عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک گمان ہے، بہتر تو اللہ ہی جانے، اس سے پہلے والے بھی عبارت میں آیا، یہاں بھی آیا ہے۔ واللہ عالم کان بعد ان اخرجت النجاسۃ من البیر فسألوا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك هل تطهر یا هل تطهر باخراج النجاسۃ منها فلا ينجس معه الذي يطرأ عليها بعد ذلك۔ تو اس کی ایک توجیہ بیان کر رہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پورا سوال جواب ہے یہ اس وقت ہوا ہو، یہ واقعات اس وقت ہوا ہو بعد ان اخرجت النجاسۃ من البیر، کہ کنویں سے نجاست کو نکال دی گئی ہو، اور اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا ہو اس کنویں کے بارے میں کہ کیا اس سے وضو جو ہے وہ جائز ہے یا پینا جائز ہے، اس سلسلے میں وہ انہوں نے سوال کیا ہو کہ هل تطهر باخراج النجاسۃ منها، کہ کیا وہ پاک ہو جائے گا نجاست کو اس کے اندر سے نکال لینے کے بعد، یا اور اس کا جو پانی ہے وہ اب گندا نہیں رہے گا، فلا ينجس معه الذي يطير عليها بعد ذلك، کیا اس کا پانی جو ہے وہ گندا نہیں رہے گا جو بعد میں اس کے اوپر جو تر ہے وہ بہ رہا ہے۔ وذالک موضوع مشکل، تو یہ جو سوال ہے یہ مشکل سوال ہے، اس کا سمجھنا مشکل ہے، مطلب پیچھے جو انہوں نے بات کہی کہ یہ صحابہ ایسے تھوڑی نہ تھے کہ وہ گندگی اس کنویں کے اندر دیکھ لیتے پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوڑی نہ ہوتے کہ وہ اس کے اندر کنویں کے اندر گندگی ہو اور اس کے بعد بھی صحابہ کہہ رہے ہوں کہ اس کے اندر گندگی پھینکی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں گندگی دیکھو اور پھر کہہ رہے ہوں کہ نہیں۔ تو اس کی توجیہ انہوں نے کی کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کنویں کو صاف کر لیا گیا ہو یا اس کی نجاست گندگیوں کو نکال لیا گیا ہو، اس کے بعد استعمال کے سلسلے میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ ہاں اس کا سمجھنا مشکل ہے تھوڑا، یہ سوال زیادہ درست ہے اس سوال سے کہ گندگی دیکھ کے کوئی پوچھے کہ یہ گندا ہے یا نہیں ہے، اس سے زیادہ درست یہ سوال ہے کہ گندگی کو ہٹا دینے کے بعد کیا یہ گندا رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ زیادہ بہتر سوال ہے۔ تو ھذا ذالک موضوع مشکل، یہ زیادہ پیچیدہ سوال تھا جو ان کو پوچھنا ہے کہ لأن حیطان البیر، اس لیے کہ جو کنویں کی جو دیواریں ہیں لم تغسل، کہ اس کو دھویا بھی نہیں گیا، وطینها لم یخرج، اس کی مٹیاں نہیں نکالی گئیں، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الماء لا ينجس، کہ بے شک پانی گندا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ لفظ پر غور کریں گے، لا ينجس پانی گندا نہیں ہوتا ہے، تو یہاں کیا مطلب ہے وہ دیکھیے، یرید بذلک الماء الذي طرا علیہ بعد اخراج النجاسۃ منها لا ان الماء لا ينجس اذا خالطه النجاسۃ، بس یہاں تک۔ تو اس کا مطلب اس حدیث کا جو ینجسو کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ جو پانی اس کے اندر سے گر رہا ہے، جو پانی اس کے اندر واپس بہ کر کے جا رہا ہے یا تر ہے، وہ پانی نجاست نہیں ہے، گندا نہیں ہے، نہ کہ یہ مطلب ہوگا کہ اس پانی کے اندر گندگی ڈالی جا رہی ہو اس کے بعد بھی وہ پانی گندا نہیں ہے۔ تو یہ توجیہ آپ سمجھ گئے کہ انہوں نے کس انداز سے توجیہ کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، یہ پھر سوال ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے من سے پھر کیسے اس پورے حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، ایک الگ توجیہ بیان کر رہے ہیں، تو اس کے وہ امکان بتا رہے ہیں کہ یہ جو لا ینجسو کا جو لفظ ہے یہ حدیث میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اگر ان حدیث جو ینجسو کا جو لفظ ہے
وہ جہاں دوسری جگہوں پر استعمال ہوا ہے، اگر اس استعمال کو ہم سامنے رکھ کر کے اس حدیث کی تشریح کرے تو اس کے مطلب کو ہم اچھے سمجھیں گے۔ اس لیے قاد رعینا علیہ السلام قال کہ ہم نے دیکھا ہے ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ حدثنا ابن ابی داؤد قال ثنا المقدمی قال ثنا بن ابی عدی عن حمید وحدثنا ابن خزیمة قال ثنا الحجاج بن منحال قال ثنا حماد عن حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قالت لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ملاقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَأَنَا جَنَبٌ، اور میں اس حالت میں تھا کہ مجھے غسل کی ضرورت تھی، فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيَّ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، فَقَذَبْتُ يَدِي عَنْهُ، تو میں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف سے کھینچ لیا، فَقُلْتُ اور میں نے کہا إِنِّي جَنَبٌ، کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، فقال کہا سبحان اللہ ان المسلم لا ينجس، کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ وقال علیہ السلام فی غیر ھذا الحدیث، اس کے علاوہ بھی ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے کہا ہے ان الارض لا تنجس، کہ بے شک زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دو حدیث انہوں نے پیش کیا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہاں پر جو میں ینجسو کا ترجمہ اس انداز سے کر رہا ہوں کہ بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مطلق پانی، وہ پانی مراد نہیں ہے جس کے اندر گندگی ڈالی جا رہی ہو، بلکہ وہ پانی مراد ہے جو گندگی کو نکال لینے کے بعد بچ رہی ہو یا اس میں سے جا رہی ہو، وہ پانی مراد ہے۔ تو وہ پانی جو ہے یہاں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے کہ المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب کہ مومن کے اوپر اگر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تب وہ ناپاک، تب بھی وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، یا گندگی کو ہٹا لینے کے بعد جب وہ پاک ہو جاتا ہے تب وہ پاک نہیں رہتا، تب وہ پاک ہو جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے ان الارض لا تنجس، کہ کوئی زمین پر اگر گندگی گر گئی ہے تب بھی وہ زمین پاک ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، یا یہ مطلب ہوا کہ زمین پاک چیز ہے جب اس گندگی کو ہٹا لیا جائے۔ تو یہ دو حدیث لا کر انہوں نے اپنی بات کو ثابت کیا کہ میں نے جو ینجسو کی توجیہ جو میں نے اس اعتبار سے کی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے، وہ دونوں حدیث اب بڑی اچھے انداز سے دیکھ لیجیے۔ وحدثنا بذلك ابو بکرۃ بکار ابن قتیبہ البرقلوی قال ثنا ابو داؤد قال ثنا ابو عقیل یا عقیل الدورقی قال ثنا الحسن ان وفد ثقیف لما قدموا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ثقیفہ کا ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، ضرب لهم قبۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک جگہ بنائی فی المسجد، مسجد کے اندر، فقالوا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، قوم انجاسن کے ناپاک قوم ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لیس علی الارض ما من انجاس الناس شیء، کہ اس زمین پر کوئی بھی انسان میں سے ناپاک نہیں ہے، انما انجاس الناس علی انفسہم، بے شک ناپاک لوگوں میں سے وہ ہیں جو ان کے، بے شک جو گندگیاں ہیں، جو ناپاکیاں ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، انسان بعینی ہی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ وہی لفظ استعمال ہوا کہ انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے، انسان کے اندر کی کوئی چیز ناپاک ہے جس کو نکال لیا تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی نجس کا مطلب وہی ہے، تو وہاں بھی جو ان الماء لا ينجس شیء کا مطلب یہی ہے کہ پانی ہمیشہ کے لیے ناپاک نہیں رہتا ہے، پانی سے اگر ناپاکی کو نکال لی جائے، گندگی کو نکال لی جائے تو وہ بعد میں جو پانی بچے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ فلم یکن معنا قولہ، تو یہاں پر اس کا معنی نہیں ہے المسلم لا ينجس، تو المسلم لا ينجس کا معنی یہ نہیں ہوگا یرید بذلک ان بدنہ لا ينجس، کہ اس کا بدن جو ہے کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، وان اصابتہ النجاسۃ، اگرچہ اس پر کوئی گندگی لگ گئی ہو، بلکہ مراد کیا ہوگا انما اراد انہ لا ينجس لمعنی غیر ذلک، بلکہ یہاں اس سے مراد جو ہے دوسرے الگ معنوں میں لیا جاتا ہے۔ وقذالک قولہ، اور اسی طریقے سے جو ان کا کہنا ہے الارض لا تنجس، کہ
کہ زمین ناپاک نہیں ہوتی ہے. لیس یعنی بذالک انہا لا تنجسو، یہاں پر بھی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهَا النَّجَاسَةُ، اگرچہ ان پر ناپاکی لگ گئی ہو. تو ان دونوں حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجاست کا لفظ ناپاک نہیں ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ بے عینی ہی اس پہ چاہے کتنی بھی گندگی ڈال دی جائے ناپاک نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے الگ الگ معنی بھی استعمال ہو سکتے ہیں، الگ الگ حدیث کے الگ الگ توجیہ ہے. اس حدیث کی پھر انہوں نے اس اعتبار سے الگ جو ہے توجیہ لی ہے. وہ دیکھیے وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَقَدْ أَمَرَ بِالْمَكَانِ الَّذِي بَالَ فِيهِ الْأَعْرَابِيُّ مِنَ الْمَسْجِدِ أَنْ يَصُبَّ عَلَيْهِ ذُنُوبٌ مِّن مَّائِهِ. جبکہ یہ کیسے ممکن تھا اگر یہ کہا جاتا کہ زمین ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو ایک دوسری حدیث ہے جس میں ایک اعرابی جو صحابی تھے انہوں نے استنجا کیا مسجد کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم دیا. تو اگر یہ بات ہی صحیح ہوتی کہ مسجد جو ہے وہ زمین ناپاک نہیں ہوتا ہے، ناپاکی پڑ جانے کے بعد بھی، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس حدیث کی توجیہ، اس جو ہے وہ لفظ کی توجیہ پر انہوں نے ایک الگ بات نکالی. تو پوری بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی. ایک خلاصہ پھر سے سن لیجئے. ان کی یہ رائے تھی بیڑ بزا والی حدیث سے کہ یہاں کتنی بھی پانی ڈالی گئی، کتنی بھی گندگی ڈالی گئی، لیکن چونکہ رنگ مذاب نہیں بدلا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کر رہے تھے، دوسروں کو بھی استعمال کرنے کا حکم دے رہے تھے. اس لیے ہماری بات یہ ثابت ہو گئی کثیر اور قلیل والی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ پانی یا تو گندا ہے یا صاف ہے. گندا کب ہے؟ جب اس کے اندر پانی رنگ مزہ بدل جائے، اور صاف کب ہے؟ جب ان میں سے کوئی چیز نہ ہو. ان کے ہاں یہ کیٹیگری ہے. ہم نے کہا کہ یہ دلیل ہی لینا آپ کا غلط ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کنویں کے جمے ہوئے کنواں ہونے میں بھی جو ہے بہت سارے اقوال ہیں، اور مشہور اقوال یہ بھی ہے کہ یہ کنواں جو ہے وہ نہر جاریہ کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ یہ کنواں پانی پٹانے کا کام کرتا ہے بغل کے کھیتوں میں اور باغیچوں میں. تو پہلی دلیل تو یہ تھی ہماری. دوسری یہ تھی کہ اتنی بات تو ہم بھی مان رہے اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ پانی جو ہے ناپاک کب ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اگر یہ پانی واقعی میں، اگر آپ جیسا حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، اگر یہی تشریح ہوتا تو صحابہ یہ سوال ہی نہیں کرتے نا. صحابہ یہ سوال ہی نہیں کرتے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اگر اس پانی کے اندر کوئی گندگی نظر آ جاتی، اس کا مطلب تھا کہ پانی کے اندر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی تھی. پانی کے اندر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پانی کے اندر رنگ مذاب نہیں بدلا ہوتا اور پانی کے اندر نجاست ڈالی ہی جا رہی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے رک جاتے. اس کا کیا مطلب یہ کہ پانی کے اندر اگر تھوڑی سی بھی گندگی گرے گی تو وہ کنویں کے اندر نظر تو آئے گی نا. کنویں کے اندر اگر یہ اتنی بڑی بڑی گندگی اس کے اندر گرائی جا رہی ہے، لیکن اس سے چھوٹی بھی گندگی اگر کنویں کے اندر گر جاتی ہے اور وہ کنواں جمع ہوا ہے، جاری نہیں ہے، تو وہ گندگی اس کو دکھے گا، ہمارا اس کا اثر نظر آئے گا، اس کا رنگ نظر آئے گا، اس کی ہر چیز اس کی نظر آنی چاہیے. تو صحابہ پھر یہ سوال پوچھتے ہی نہیں. اگر وہ گندگی گرائی جا رہی ہوتی، وہ دیکھ رہے ہوتے، یا وہ جانتے تھے اس گندگی کو، وہ دیکھ رہے تھے، تو وہ سوال ہی نہیں پوچھتے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کنویں کے اندر گندگی نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے توجیہ اس کی کہ کنویں کو صاف کر لیا گیا ہو، اس کے بعد جو پانی اس کے اندر بچا ہو، جو زمین چونکہ نہیں دھویا گیا، اس کی دیواروں کو نہیں دھویا گیا، تو دیواریں وہی ہیں، زمین وہی ہے، تب صحابہ نے سوال پوچھا ہوگا کہ یہ اب ناپاک ہے یا اب پاک ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہوگا کہ پانی جو ہے وہ پاک چیز ہے، نجاست نکال لی گئی، پاک ہو گئی. اور اس کے لیے جو ان الماء لا ينجسو کی جو عبارت لائی، تو اس کی پھر مثال دے رہے ہیں کہ یہ ان لا ينجسو میں یہ امکان موجود ہے کہ ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں، یہ ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے من سے ایکسپلینیشن کر رہے ہیں. تو اس کی وہ دلیل دے رہے ہیں کہ ان الماء لا ينجسو. تو ینجسو جو لفظ ہے نا، اس کے اندر امکان ہے کہ الگ الگ معنی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ حدیث کے اندر خود یہ لفظ مومن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور زمین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. حالانکہ مومن بھی ناپاک ہو سکتا ہے اور زمین بھی ناپاک ہو سکتی ہے. تو جب دونوں چیز ناپاک ہو سکتی ہے تو اللہ کے رسول کہہ کیوں رہے ہیں کہ یہ پاک ہوگی. تو یہاں ان الماء لا ينجسو سے مطلق مراد یہ نہیں ہے کہ پانی ناپاک ہوتی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پانی کو صاف کر لینے کے بعد، چونکہ پانی بے عینی ہی ناپاک شے نہیں ہے، بلکہ پانی پاک چیز ہے، اس کے اندر کوئی چیز مل جاتی ہے تو ناپاک ہو جاتی ہے. وہ چیز نکال لی جائے، اس کے مزے، اس کے رنگ، اس کے بو کو نکال لی جائے تو وہ پھر پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے یہاں پر ہماری جو دلیل ہے وہ یہی صحیح ہے کہ ہم جو توضیح کر رہے ہیں کہ قلیل اور کثیر کی جو مقدار ہے، وہ کیٹیگری جو پانی کی ہے وہ صحیح ہے. اور آپ نے اس حدیث کے حساب سے جو آپ نے اپنی دلیل کی ہے، تو یہاں اس حدیث سے ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں قلیل اور کثیر کی مقدار کی توضیح نہیں کی گئی ہے، بلکہ ان کی جو صرف ایک تشریح ہے، ان کی جو صرف ایک توجیہ ہے کہ بس پانی چاہے وہ کم ہو زیادہ اس سے مطلب نہیں ہے، گندا ہونا چاہیے، رنگ مزہ بدلنا چاہیے تبھی ناپاک ہوگا، اس کی دلیل کی کاٹ انہوں نے کی ہے. یہاں انہوں نے اپنی دلیل ثابت نہیں کی کہ ہم قلیل اور کثیر کی دلیل کہاں سے لا رہے ہیں،
بلکہ یہاں ان کی جو دلیل ہے کہ پانی ایک ہی طرح کا ہو سکتا ہے، پانی پاک یا ناپاک، اس کی دلیل کی کاٹی کہ آپ کا پورا بیس کمزور ہے۔ تو جب یہ ایک تعبیر ہو، یہ ایک طریقہ ہے، جب ان کا جس بنا پر وہ کوئی اپنی بات شروع کر رہے ہیں، اگر ان کی پوری بنیاد ہی کو ختم کیا جائے کہ یہ بنیاد ہی پوری غلط ہے، تو اوپر کی ان کی جو پوری تشریح ہو جائے، ان کی جو پورے برانچز ہیں، ان کی جو پوری الگ الگ شاخائیں ہیں، وہ سب کے سب ختم ہیں، پھر سب کے سب باطل ہیں۔ تو یہاں وہی مراد ہے کہ یہ جو دلیل آپ نے بیر بزا والی دلیل لے کر کے آپ نے یہ تعبیر اختیار کر لی، حالانکہ بیر بزا کے اندر مکمل طور پہ یہ بات ہے ہی نہیں، بلکہ بیر بزا تو مائع جاریہ کے حکم میں ہے، اور اگر مائع جاریہ کے حکم میں نہیں بھی ہے تو ان الماء لا ینجسو کا جو توجیہ ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے الگ الگ باتوں سے لا کر کے دیا ہے۔ آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔